السلام علیکم دوستوں. اردو سمجھنے والے سارے دوستوں کو میری طرف سے بہت سارے احترامات کے ساتھ آج صبح بخیر. اردو میں اس کو صبح بخیر کہتے ہیں. صحیح تلفظ صبح بخیر ہے آخر میں وہ خاموش ہے. یہ عربی کے لفظ سے آیا ہے. عربی میں صبح نہیں بولتے, عربی میں صباح بولتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو فارسی یا دوسرے زبانوں سے اردو میں آیا ہے. اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو گئی ہے. ہر زبان سے جب ایک لفظ دوسری زبان میں آتا ہے تو اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو جاتی ہے. مثلا بیماری کو فارسی میں مرض بولتے ہیں, لیکن اردو میں اس کو مرض بولتے ہیں. حالانکہ فارسی میں مرض زے سے لکھا جاتا ہے, وہ بارڈر کو کہتے ہیں. لیکن ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی پڑھے لکھے لوگ سارے مرض کو مرض پڑھتے ہیں. تو اب چونکہ ان کی مادری زبان نہیں ہے, وہ فارسی سے آیا ہے, تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں. بہرحال اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ آج میرا ویڈیو یہ دوسرا ویڈیو ہے میرا اردو زبان میں. ایک مرتبہ میں نے جہاز کے حوالے سے, خطرناک لینڈنگ کے حوالے سے ویڈیو بنایا تھا. آج سلام خلجی صاحب نے 2-3 دفعہ کچھ دوسرے دوستوں نے بھی بولا کہ آپ اردو میں بھی ویڈیو بنائیں. میں عاجز بندہ ہوں, آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. میرا نام محمد رضا وکیل ہے. سیاست میں نے پیپلز پارٹی سے شروع کی بچپن سے, چونکہ میرا باپ پیپلز پارٹی میں تھا. ابھی سیاست پہ بہت کم بات کرتا ہوں. ہزارہ لوگوں کے اندر جو کوئی سیاست میں سیاسی معاملات ہوتے ہیں, صرف اس پہ بات کرتا ہوں. میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ نصیحت آموز باتیں لوگوں کے لیے, جو مختلف کہانیاں ہیں ادھر ادھر سے, اس کو ہزارگی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے لوگوں کے کو سناتا ہوں تاکہ ان سے وہ سبق سیکھے. پھر معاشرے میں جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں, بچے موٹر سائیکل تیز چلاتے ہیں, لوگ فضول خرچی کرتے ہیں شادیوں میں, پوتگیوں میں, دعوتوں میں وغیرہ وغیرہ نا, تو ان چیزوں پر میں زیادہ تر بات کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو اتنا بڑا بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ میں ساری دنیا کو نصیحت کروں. بس خالی اپنی ہزارہ سوسائٹی کے لیے البتہ خدمت بھی کرتا ہوں, کیونکہ اتنا بس نہیں چلتا کہ میں ساری دنیا کی مدد کروں. ہاں بیچ میں ہو جاتا ہے. ایک ہندو لڑکی ہے کراچی میں, اس کو میں کبھی کبھار اس کا فیس, اس کا امتحانی فیس, اس کا اس طرح کی چیزیں اس کی مدد کرتا ہوں. کبھی بیمار ہو گیا, کبھی کسی کو کوئی راشن چاہیے ہوتا ہے. البتہ معذرت چاہتا ہوں, یہ خالی تذکرہ کیا میں نے, اتنا پیسہ میرا نہیں ہے, ساری دنیا کو نہیں دے سکتا ہوں. کچھ لوگوں کو میں نے دیا ہے, جو کسی دوستوں نے سفارش کی تھی کسی وقت نا. تو میں کوئی 5 سال سے واک پہ آتا ہوں صبح صبح. میں نے واک پہ جب آنا شروع کیا تو میں نے یہ سوچا کہ میں سگریٹ چھوڑ دوں. 39 سال میں نے سگریٹ پیا. 39 سال کے بعد میں نے سگریٹ چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر میرا کھانا مانا بھی اچھا ہو گیا, میرا وزن تھوڑا سا بڑھ گیا. میں نے تقریباً 34 سال پہلے, میرے بہت سارے دوست تھے, رشید خان ناصر صاحب ہے, رائلہ دورانی, محترمہ ہمارے کلاس فیلو تھی, بہت سارے دوست تھے, امجد بھائی ہے, تو کافی سارے دوست تھے. غار رضا جو ایم پی اے بنا, ہم نے اکٹھا ماس کمیونیکیشن, اس وقت اس کا نام تھا جرنلزم صحافت. تو پھر بھی میں جو کچھ بھی بولتا ہوں, میں دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار میری بات آخری بات نہیں ہے نا, میں آپ لوگوں سے عقل مند سمجھتا ہوں. جو باتیں میں کرتا ہوں آپ لوگ مہربانی کر کے, مطلب گالی گلوچ کے بغیر, کوئی دلیل ملیل دے کے, اگر اس کی مخالفت آپ کرتے ہیں تو کرو بے شک, تاکہ دوسرے بھی سیکھیں. کل کا جو میں نے ویڈیو بنایا تھا وہ ایک گھریلو معاملے کے لیے تھا. یہ معاملہ ہر جگہ ہوتا ہے. تو کسی نے قصہ کیا تھا کہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں, ہماری ماشاءاللہ اچھی خاصی زمینیں ہیں, ہماری چکیا بھی ہے, ہمارے ٹریکٹر بھی ہے, ہمارے باغات ہیں, ہماری زمینیں ہیں, کاشت کرتے ہیں, اور ہم 3 بھائی ہیں. تو
تو تینوں بھائی جو ہے لازمی بات ہے، ایک سب سے بڑا بھائی ہے، پھر میں ہوں، پھر مجھ سے چھوٹا 3 بھائی ہے. کچھ عرصے سے کہتے ہیں ہمارے بڑے بھائی نے منمانی شروع کیا ہے. اس منمانی میں اس نے جو چیزیں، جگہ، زمینیں، باغات وغیرہ اس کو پسند ہے، سب پر اس نے قبضہ کرنا شروع کیا. کہتے ہیں میرا ایسا خیال ہے، کنفرم نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ میری بھابھی نے اس کو اکسایا ہے یا اس کی سسرال والوں نے اس کو اکسایا ہے. عموماً یہی الزام لگتا ہے جب کوئی بندہ گھر والوں سے بغاوت کرتا ہے یا گھر والوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی کے ساتھ جھگڑا بھی ہے، عدالت میں چل رہا ہے، ہم لوگوں نے کچھ چیزیں ان سے عدالت کے زور سے لے لی ہے، تو سارا تصفیہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، بہت ساری باتیں رہتی ہیں، کافی جگہ ہے جو بھائی اس پر قبضہ، جس بھائی نے قبضہ کیا ہوا ہے. کہتے ہیں ایک دن میں اپنی بیوی، میری بیٹی ہے، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ہم سب نکل رہے تھے گاؤں سے شہر کی طرف شاپنگ کے لیے جا رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک کسان کی بیٹی ہے، وہ خربوزہ بیچ رہی ہے. میری بچی نے کہا کہ امی مجھے خربوزہ لے کے دو. کہتے میری بیوی نے مجھے کہا رکو، بچی کو خربوزہ چاہیے. کہتے وہ خربوزہ بیچنے والی کسان کی بچی کے پاس رک گئے تو اس سے ایک دانہ خربوزہ لے لیا. تو میں حیران تھا. میری بیوی کبھی بولتا تھا 80 روپے کلو لگاؤ، کبھی کہتی تھی 70 روپے کلو لگاؤ. تو میں اپنی بیوی پہ حیران تھا کہ اتنا ماشاءاللہ ہماری جائیداد ہے، ہماری زندگی بہت اچھی ہے، میں سرکاری ملازمت بھی کرتا ہوں اور میں اچھے پوسٹ پہ کام کرتا ہوں، ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ ایک کسان کی بچی ہے، 4 دانے خربوزے لا کے یہاں بیچ رہی ہے، اور میری بیوی اس کے ساتھ کتنا جنجال جھگڑا کر رہی ہے کہ کم کرو کم کرو کم کرو. خیر کہتے ہیں میں نے مداخلت نہیں کیا. اس نے ایک خربوزہ بچی کے لیے خریدا. جو روانہ ہوئے تو میرے بچے نے آواز دیا کہ امی مجھے بھی خربوزہ چاہیے. کہتے میں پھر رک گیا تھوڑا سا، واپس ریورس کیا، آ گیا بچی کے پاس دوبارہ. تو میری بیوی نے بچی کو آواز دیا کہ بیٹا یہ اپنے بھائی کو بھی ایک خربوزہ دے دو. تو کہتے بچی نے بڑی خوشی سے جمپ لگا کے خربوزہ ایک دانہ اٹھایا اور جو گاڑی کے شیشے کے پاس لایا، کھڑکی کے پاس، اس کے ہاتھ سے گر گیا، خربوزہ ٹوٹ گیا. تو وہ کہتے ہیں میری بیوی نے کہا کہ میں وہ جو خربوزہ تم سے ٹوٹ گیا اس کی تاوان نہیں دوں گی، اس کا نقصان نہیں بھروں گی، بس مجھے میرے بچے کو اپنے بھائی کو ایک اور خربوزہ دے دو. بیوی نے اس کو پہلے بولا کہ بچی یہ اپنے بھائی کو بھی ایک خربوزہ دے دو نا. تو کہتے ہیں وہ اس بات پہ خوشی سے اچھل کے گئی اور وہ خربوزہ جب اٹھا کے لایا وہ گر گئی اور خربوزہ ٹوٹ گئی. تو میں نے کہا کہ بیوی نے کہا کہ وہ جو خربوزہ ٹوٹ گئی ہے اس کا میں نقصان نہیں بھروں گی، آپ میرے بچے کو ایک اور خربوزہ دے دو. کہتے بچی نے خربوزہ تو لایا لیکن میری بیوی کو بولا باجی میں نہ وہ خربوزہ جو گر گئے ٹوٹ گئی ہے نہ اس کا میں آپ سے تاوان لوں گا، نقصان لوں گا، نہ اس کا پیسہ لوں گا جو ابھی لایا ہوں. کہتے میری بیوی حیران ہو گئی. اس نے کہا کیوں، پیسے کیوں نہیں لے رہے ہو، نہیں لے رہی ہو؟ تو بچی نے کہا کہ باجی آپ نے نہیں بولا یہ تمہارا بھائی ہے. کہتے میرے بیوی نے فوراً کہا ہاں ہے تو تمہارا بھائی. تو بچی نے کہا کہ باجی پھر بھائی کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوتا ہے، بھائی کے اوپر کچھ بیچا نہیں جاتا ہے، بھائی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. کہتے میری بیوی بالکل چپ ہو گئی، پتہ نہیں سوچو میں کس دنیا میں گئی، بہت دیر چپ ہو گئی. اس نے کہا نہیں بیٹا پیسہ لے لو. اس نے کہا نہیں جب بھائی ہے تو میں پیسہ نہیں لوں گی، نہ بھائی پہ کچھ بیچوں گی، نہ بھائی سے فائدہ لوں گی، نہ بھائی سے پیسے لوں گی. کہتے تو خیر میری بیوی نے اس کا ماتھا چوما، اس کو بہت پیار کیا. کہتے بیٹا یہ باتیں آپ کو سکھایا کس نے؟ کسان کی بچی نے بولا باجی یہ میری امی نے کہا ہے کہ بیٹا بھائی کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، بھائی کے اوپر کچھ بیچا نہیں جاتا ہے، بھائی سے کوئی فائدہ بھی نہیں لیا جاتا ہے.
وہ کہتے ہیں اس کی بات نے مجھ پر بھی بہت بڑا اثر کیا. میرا سارا بدن ایسا تھا, پسینے میں تر ہو گیا. اتفاق سے میری بیوی کے ذہن میں بھی وہی بات آئی تھی. اس نے کہا کہ چلو بھائی بازار نہیں چلتے, واپس چلو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ایک دو ذرا بڑا خربوزہ بھی خریدا. کہتے تمہارے بھائی کے گھر چلتے ہیں. کہتے میں تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا کہ دیکھو میری بیوی کو کتنا عقل آ گیا ہے. میری بھی یہی سوچ تھی, میرے دماغ میں بھی یہی بات آئی تھی کہ میں بھی ابھی بھائی کے گھر چلا جاؤں گا. کہتے ہم دونوں, میں نے کہا بھائی کے گھر کیا کرنا؟ کہتے چلو اس کے پاس چلتے, صلح کرتے, کیس میں عدالت سے لے لیتے, جیسا بھی بڑے بھائی نے فیصلہ کیا اسی طرح کریں گے. کہتے ہم نے چھوٹے بھائی کو بتائے بغیر بس گاڑی موڑ کے واپس سیدھا چلے گئے بڑے بھائی کے گھر میں. بڑے بھائی نے دیکھا تو منہ بس ہو رہا ہے, خاص لفٹ نہیں دیا, مجبوری سے بولا ہاں کیا حال ہے بچے, کیا حال ہے. کہتے میں نے اس کا ہاتھ چوما, بیوی نے اس کا ہاتھ, بیوی نے بھی چوما, بچوں نے بھی اس کا ہاتھ چوما. بہرحال وہ بیزاری سے ایسا صوفہ دکھا, ہاں ادھر بیٹھ جاؤ. ہم لوگ بیٹھ گئے تو الاوال کیا, لیکن بھائی کا موڈ نہیں تھا ہم لوگوں سے ملنے کے لیے. ایسے غصے میں بولا پھر کیا بات ہے, کس لیے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ بھائی وہ جو فلاں کی زمینوں کے نکڑ پہ وہ ایک بچی بیٹھتی ہے, کہتے ہیں ہاں وہ فلاں کسان کی بیٹی ہے, بہت اچھی بچی ہے. کہتے ہیں وہ خربوزہ ہم نے اس سے خرید رہے تھے, اس نے ایک جملہ بولا, اس جملے نے ہماری ساری زندگی بدل دی. ہم آپ کے پاس آئے ہیں بھائی جان عدالت سے, وہ جو کیس ہم جیت گئے ہیں, آپ ہار گئے ہو, وہ بھی سارا واپس کرتے ہیں, اور جو کیس چل رہا ہے وہ بھی عدالت سے واپس لے لیں گے, اور عدالت کو ایک درخواست دے دیں گے کہ ہم نے گھر میں فیصلہ کر لیا اپنا, لہٰذا ہم عدالت میں کیس نہیں کریں گے. تو بھائی نے پھر ایسا منہ لٹکا کے بولا کیا فیصلہ ہوا ہے گھر میں؟ میں نے کہا بھائی جان آپ بڑے ہو نا, آپ بڑے ہو, سارا کچھ ہم آپ کے حوالے کریں گے, آپ نے جتنا بھی لینا ہے لے لو, جتنا بھی دینا ہے دے دو, نہیں دینا ہے مت دو, ہماری بھائی بندی برقرار رہے. بس آپ ہمارے بڑے بھائی ہو, ہم چھوٹے بھائی ہیں, ابھی ہم چھوٹے بھائی کو بھی بلائیں گے اس کی بیوی کے ساتھ, تینوں مل کر ادھر بیٹھ کر سب کچھ آپ کے حوالے کریں گے, آپ نے جو کچھ کیا بس کرو. ہم جائیداد کے لیے اپنا رشتہ خراب نہیں کریں گے, ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گے, نہ ہم آپ کو اپنے آپ سے جدا ہونے دیں گے. کہتے بھائی بہت رویا, اسکیا لے لے کے رویا. پھر ہم کو ہمارا سر گود میں پکڑا, ہم نے چھوٹے بھائی کو بھی بلایا, اس کی بیوی کو بھی بلایا تھا. ہم سب مل کر بہت خوشی سے, یعنی ہم سب خوشی سے پھولا نہیں سماتے تھے, سب راضی ہو گئے تھے. بھائی کو اختیار دیا کہ بھائی آپ جیسا کرتے ہو کرو. بھائی نے بولا دیکھو بھائی, جب آپ لوگوں نے ایسا کیا ہے نا, تو میں بھی گاؤں کے کچھ لوگوں کو بلائیں گے, چودھری مودری کو, ملکوں کو, وہ لوگ ہماری ساری جائیداد کی قیمت لگائیں گے, پھر ہم اس کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کریں گے, پھر تینوں کو اس حساب سے برابر برابر جائیداد دے دیں گے. کہتے میں بڑا خوش ہوا, میری بیوی, ہمارا سارا خاندان خوش ہو گیا. پھر آخر میں نے اردو زبان کا ایک محاورہ بھی بتایا کہ اردو زبان میں ایک محاورہ ہے کہ بھائی نے کھایا تو کیا کھایا, اپنے بھائی کا نہیں کھائے تو کس کا کھایا. یہ اس وقت ہوتے, یہ ایک دوست نے کل گلا کیا کہتے ہیں آپ نے غلط کیا ہے, میرے دوست نے, میرے بڑے بھائی نے سب کچھ قبضہ کیا, ہم لوگ عدالت میں ہیں, اور ہم کل پرسوں ہمارا جائیداد کا نیلام ہو رہا ہے. وہ بھائی بڑا غصے میں تھا. میں نے کہا بھی اس کو سمجھ نہیں آئے, سارا کہانی سنا کے جب میں نے آخر میں یہ مثال اردو کا مثال دی ہے, اردو کا محاورہ بتایا کہ بھائی نے کھایا تو کیا کہا, یہ اس وقت ہے جب بخشش کی بات آتی ہے نا. اب بازار میں ہمارے کچھ دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں, پشتون دوست ہیں پشین کے. ایک دن انہوں نے مجھے 20-30 سال پہلے, کوئی 15-20 سال پہلے مجھے کہا یار کوئی ہزارہ وکیل دے دو مجھے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ ہمارا ایک بھائی ہے, وہ جائیداد میں پٹے کرے, کچھ زیادہ حصے مانگ رہے. میں نے کہا کیا مانگ رہے؟ کہتے یہ جگہ وہ مانگ رہے, اور جب ہم تقسیم کریں گے تو وہ 500 فٹ زیادہ لیتے. میں نے کہا بھائی جان آپ بھائی بندی کی بات کروں؟ بولتے ہیں میں نے کہا یہ کیس کو چھوڑو, یہ میرا اپنا قصہ ہے. بولا کیوں؟ میں نے کہا آپ دوسرے بھائیوں سے بھی صلاح کرو, بولو یار یہ جو زیادہ مانگتے ہیں اس کو دے دو, بلا سے دے دو, بھائی ہے یار, بھائی نے کھایا تو کیا کھایا.
کل کو آپ نے کیس کرو گے، ساری زندگی کیس کرو گے، آپ لوگوں کی یہ ساری جائیدادیں کیس میں چلی جائیں گی، لیکن وہ معاملہ اسی طرح رہے گا، جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ سارے آپ پر ہنسیں گے، لوگ اس کا چسکا لیں گے، آپ کو اکسائیں گے، آپ کے دوسرے بھائی کو اکسائیں گے، انہوں نے کیس نہیں کیا، وہ تھوڑا سا زیادہ کچھ زیادہ فٹ اپنے بھائی کو دے دیا، آج آپ جاؤ خدا قسم بازار میں ان کا جائیداد دیکھو، ان کی زندگی دیکھو، ان کا کاروبار دیکھو، سب خوش ہے، سب خوش ہے خدا قسم۔ میں نے اور نہیں پوچھا کہ بڑا بھائی پچھتایا یا نہیں پچھتایا، بہرحال لیکن وہ لوگ کیس سے بچ گئے، وہ لوگ کچہری سے بچ گئے، وہ لوگ آنے جانے سے، پولیس سے، جھگڑا مار داڑ سب کچھ سے بچ گئے نا۔ تو دوستو اس طرح کے قصے میں ہزارگی زبان میں روزانہ اپنے لوگوں کے لیے کرتا ہوں، آئندہ کوئی چانس، آئندہ اردو میں بھی کوئی پروگرام کروں گا انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب جو لوگ میرا پروگرام سن رہے ہیں، آپ لوگوں کا آج کا دن اور باقی سارے دن زندگی کے خوشی سے گزرے، آپ لوگوں کی روزی میں برکت ہو، آپ لوگوں کے بچے آپ لوگوں کی نیک نامی کا اور سربلندی کا باعث بنے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔